بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور مسلمانوں میں عشق مصطفیٰ کے اظہار کے مختلف طریقوں کو اپنانے کے لیے تیاریاں عروج پہ ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس ذات گرامی کو، ذات مصطفیٰ کو، جس کو کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑی شخصیت بنایا ہے، تو اس ذات گرامی کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ جبکہ ذات توحید نے اپنی پہچان میں اس نبی کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ خود کو ملک، قدوس، عزیز، حکیم کہہ کے پھر اپنا تعارف ذات توحید یہ فرماتی ہے، میں وہ ہوں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ وہ ہے جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، لیکن پانچویں صفت اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے رسول کو بھیجا، اور آگے پھر آیت تفصیل سے بیان کی ہے کہ کن مقاصد کے لیے۔ تو ذات توحید نے اپنی پہچان کا ایک ذریعہ بنایا ہے بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کبھی قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کا تعارف کرایا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر، اور کبھی پھر تفصیلی القابات انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ گویا یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس ذات گرامی کی معرفت کرائی ہے، اور خود معجزہ قرآن عطا فرما کے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی نے مصطفیٰ کو ماننا ہے، پہچاننا ہے، تو وہ دیکھیے یہ ہے ان کے لیے ایک معجزہ زندہ جو قیامت تک رسول کی رسالت ہے، تو یہ معجزہ بھی قیامت تک ہے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اور سیرت کو اگر پڑھا جائے تو خود اپنی پہچان بھی ہیں، لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت، اگر انسانوں میں، مخلوق خدا میں بعد از پروردگار سب سے بہترین اور بڑا ذریعہ پیغمبر اکرم کی معرفت کا ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا ذریعہ اگر معرفت مصطفیٰ کا ہے تو وہ ذات علی مرتضیٰ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے یا پہچاننے کے لیے یا اس سے کچھ لینے کے لیے یا اس سے کچھ پوچھنے کے لیے دروازہ ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم اس پہ بھی زیادہ نہیں رکنا چاہتے، بس ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خود ذات علی نہج البلاغہ میں جب پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان تعلقات کو ہم ماہ ربیع الاول میں بیان کرتے رہیں گے، جناب امیر المؤمنین نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 194 190 اگر آپ دیکھیے، خطبہ قاسیہ، خطبہ 190، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَسِيسَةِ، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ سے قریب کی عزاداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ یہ سلسلہ آگے جاری ہے، ایک جملہ اگلے پیراگراف کا بھی نقل کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اور پیغمبر اکرم کا رشتہ تعلق کیسے تھا؟ فرماتے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ یہ خطبہ نمبر 190 خطبہ 191 میں یہ ہے جناب امیر المؤمنین۔ بڑا کسی بزرگ نے خوب فرماتے ہیں کہ نبی کی گود میں علی کی آنکھ کھلی، یعنی علی نے آنکھ کھولی ہے تو نبی کے چہرے کی زیارت ہوئی ہے۔ نبی کی گود میں علی کی آنکھ کھلی
اور علی کی گود میں اور آغوش میں نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ یہ ہے تعلق جناب علی علیہ السلام کا پیغمبر سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی کی آغوش اور گود میں علی کی آنکھ کھلی، اور علی کی آغوش میں نبی کی آنکھ بند ہوئی، یعنی علی کی آنکھ کھولنے سے نبی کی آنکھ بند کرنے تک کے اس دور میں اگر سب سے قریبی تعلق کسی ذات گرامی سے رہا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام سے کیسے تعلق تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب علی کا، لیکن ایک خطبہ اور دیکھ لیجئے، خطبہ 195، وہاں جناب امیر المومنین نے رحلت پیغمبر اکرم کا تذکرہ کیا اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ وُلِيَتْ غُسْلَهُ، ہماری ایک ویڈیو اس پہ آ چکی ہے کہ غسل پیغمبر کس نے ادا کیا تھا۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا۔ اب یہ ہے کہ گود علی میں رحلت نبی ہوتی ہے، لہٰذا بس موضوع ہمارا ذہن میں رہے کہ نبی کی پہچان کرنی ہے تو علی اس کا بہترین ذریعہ ہیں، اور علی علیہ السلام اس قرابت کو بار بار ذکر بھی کرتے رہے۔ کوئی 4-5 جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے اس رشتے کو، اس تعلق کو، اور پھر اسی تعلق اور قرابت کو خلافت کا ذریعہ قرار دیا۔ ذرا خط نمبر 28 اگر آپ دیکھیے تو خط نمبر 28 جناب علی علیہ السلام کے فضائل کا ایک بہترین خط ہے۔ وہاں جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَطَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ، تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فائق ہے۔ یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت یا اطاعت کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو ہم سب سے قریبی ہیں، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں علی سب سے زیادہ مطیع ہوں، اور یہ دعویٰ جناب امیر علیہ السلام نے زندگی بھر کیا کہ میں سب سے بڑا مطیع مصطفیٰ ہوں۔ وہ خطبہ میرا پسندیدہ خطبہ ہے، سینکڑوں دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحاب مصطفیٰ میں امین صحابہ اس کے گواہ ہیں، لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط، کہ میری زندگی کا کوئی ایک لحظہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ آئیے ماہ ربیع الاول میں ہم نبی کی عظمت، نبی کے قصیدے، نبی کی نعتیں، نبی کی شان بیان کریں، لیکن ساتھ ذریعہ جو بہترین ذریعہ بعد از قرآن وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگر ہم جناب امیر المؤمنین سے پیغمبر اکرم کو سیکھ لیں گے، جان لیں گے، معرفت کر لیں گے تو پھر اتباع کیسے ہوگی؟ شب ہجرت ہی کی اتباع کو دیکھ لیجئے، جناب امیر المؤمنین کو نبی بستر موت پہ سلا گئے ہیں، باقی فضائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہاں بستر موت پہ سو کے جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں مشہور جملہ ہے، اتنا پوچھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو یہ جناب امیر المؤمنین کی قربانی یہ اور اطاعت ہے۔ مجھے جملہ شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا جواب شکوہ میں، کسی وقت اس کی تفصیل عرض کریں گے کہ اگر آپ کو عظمت حاصل کرنی ہے یا بلکہ یوں کہوں خدا تک پہنچنا ہے تو علامہ اقبال نے بڑی خوب راہ بتلائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے شکوے کا جواب دیا کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ہم کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال گویا رب کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو مطیع و تابعدار مصطفیٰ بنائیں تاکہ ہم بھی خدا کی بنیں، اور جب ہم اطاعت کے ذریعے جائیں گے تو پھر خدا بھی ہمارا ہے، علی مرتضیٰ بھی ہمارا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔